خداوند کے عظیم بابرکت اور جلالی نام میں آپ تمام ویورز کو میرے اور ایونجلسٹ شان خان کی طرف سے بہت سارا سلام۔ خداوند کا شکر ادا کرتے ہیں اس موقع کے لیے کہ ہم ایک نئے ایپیسوڈ کے ساتھ آپ لوگوں کے سامنے حاضر ہوئے ہیں، اور ہمیں بہت اچھے آپ کے ریویوز، کامنٹس، فیڈ بیکس مل رہے ہیں کہ کس طریقے سے خداوند آپ لوگوں کو پروگرام سے، ایپیسوڈ سے بلیس کر رہا ہے۔ آج ہمارے ساتھ ایک نوجوان خادم جو ایز اے ٹیچر خدمت کر رہے ہیں، ایز اے پاسٹر خدمت کر رہے ہیں، اور پروفیشنلی طور پہ وہ جو ہے ایز این انجینئر، ٹیلی کمیونیکیشن انجینئر ہیں۔ تو ہم پاسٹر وقار کھوکھر اور ان کی اہلیہ مونیکا وقار کو اپنے شو میں اور میرا گھرانہ کے اندر ویلکم کہتے ہیں۔ ہم ضرور سسٹر آپ سے جاننا چاہیں گے کہ آپ نے اپنے گھرانے کا آغاز کیسے کیا؟ اس طرح سب سے پہلے تو میں شکر گزاری کرنا چاہوں گی کہ خداوند کی، کہ خداوند نے جو ہے ہمیں یہ موقع دیا کہ ہم آج آپ سب کے ساتھ مل کر اپنے گھرانے کی گواہی گریس ٹی وی پر شیئر کر سکیں، اور شکر گزاری ہے خداوند کی آپ کے لیے، بھائی شان آپ کے لیے، سسٹر آپ کے لیے، اور بردر دانش ان کی فیملی کے لیے شکر گزار ہیں، ساری گریس ٹی وی کے لیے، ان کی ٹیم کے لیے خداوند کے حضور میں برکت چاہتے ہیں کہ خداوند نے برکت دے، جو اتنا اچھا، اتنا زبردست کام گھرانوں کے لیے کر رہے ہیں، ایک بہت زبردست ٹیچنگ۔ میں اکثر جب بھی کچن میں کوکنگ کر رہی ہوتی ہوں تو میں ضرور آپ لوگوں کے ایپیسوڈز لگا کے میں ٹی وی آن اپنا فون پہ ہی ساتھ میں دیکھ رہی ہوتی ہوں۔ تو خداوند آپ دونوں کو بہت برکت دیں اور بہت زیادہ بلیس کریں۔ ہمارے گھرانے کا آغاز اس طرح سے ہوا کہ میرے بھائی اور ہسبینڈ جو ہیں وہ ایک ہی بائبل کالج میں اسٹڈی کر رہے تھے، اور وہاں پر میرے بھائی نے میرے ہسبینڈ کو میرے لیے پرپوز کیا۔ فیملیز آپس میں پھر ملی، ریلیشن جو ہیں وہ بلٹ اپ ہونا شروع ہو گئی، اور پھر رشتہ فائنل ہو گیا، اور پھر شادی ہوئی، اور خداوند نے ہمیں نکاح کے بندھن میں باندھا، اور ہم ہسبینڈ اور وائف کے بندھن میں جب بندھے تو آج خداوند نے جو ہے وہ ہمیں اس وقت سے بندھے ہوئے آج تک، اور آئندہ بھی ہم خداوند کا شکر گزار ہیں کہ خداوند ہمیں اس میں بندھے رکھے۔ ہمیں 7 ایئرز اور 2 منتھ اور 15 ڈیز ہو گئے ہیں، اور اسی ڈیوریشن میں خداوند نے ہمیں بہت ہی پیارے، بہت ہینڈسم، بریلینٹ 2 بیٹے دیے، اور ایک بہت ہی کیوٹ سی بیٹی دی ہے، اور بڑا بیٹے میرے جو ہیں وہ 6 ایئر کے ہیں، اور چھوٹے جو ہیں وہ 3 ایئرس کے ہیں، اور بیٹی جو ہے وہ میری ابھی اپ کمنگ منتھ میں 2 ایئرس کی ہو جائیں گی۔ That's a wonderful testimony. That's wonderful. That's wonderful. اور پاسٹر صاحب، آپ جو ہے ضرور ایز اے ٹیچر، ایز اے پاسٹر بہت ساری خدمتیں آپ کر رہے ہیں، تو ضرور ہے کہ آپ بتائیں اپنے بارے میں۔ سب سے پہلے میں خداوند کی شکر گزاری کرتا ہوں بھائی شون آپ کے لیے، بہن رشیل آپ کے لیے، کہ آپ نے ہمیں یہ وقت بخشا کہ ہم آپ کے ساتھ مل کر اپنی کچھ گواہیاں جو خداوند نے ہماری زندگی میں کام کیے ہیں وہ آپ سب کے ساتھ اور تمام گریس نیٹ ورک دیکھنے والوں کے ساتھ شیئر کر سکیں۔ اور میں نہایت شکر گزاری کرتا ہوں پاسٹر دانش کے لیے، پوری گریس نیٹ ورک، پوری ٹیم کے لیے خداوند کی شکر گزاری کرتا ہوں کہ خداوند آپ سب کو اور پورے گریس نیٹ ورک کو بڑی اپنے جلال کے لیے نہ صرف پاکستان میں بلکہ پوری دنیا کے لیے استعمال کرا۔ اور جو ہماری خدمت کا آغاز جو خداوند نے کیا وہ ایسے تھا کہ 1996 کے اندر خداوند نے مجھے ایک رویا دکھائی، میں نے خداوند کو دیکھا، اور اس وقت سے آج تک خداوند کا فضل ہی میں دیکھتا آیا۔ اور پھر اس کے بعد جب میں اپنے اسکول میں تھا، کالج میں تھا، پھر یونیورسٹی میں، اور پھر خداوند نے مجھے بتایا کہ میں جس کام کے لیے جو میں نے تجھے چنا ہے وہ کام اس لیے نہیں ہے کہ تو نے صرف اپنے لیے یا اپنے گھرانے کے لیے یا اپنے بچوں کے لیے ہی تو نے اس ایجوکیشن کو استعمال کرنا ہے۔ خداوند نے مجھے موقع بخشا کہ میں یونیورسٹی میں گیا، اور خداوند نے مجھے اسکالرشپ بخشی، اور میں پاکستان ایئر فورس کی یونیورسٹی کے اندر ایز اے ٹیلی کام انجینئر میں نے اپنی گریجویشن کمپلیٹ کیا۔ اور پھر اس کے بعد خداوند نے مجھے انہی دوران خداوند نے مجھ سے کلام کیا کہ میں تجھے جو ایجوکیشن، جو ہائر ایجوکیشن بخش رہا ہوں، یہ اس لیے ہے کہ میں تجھے اپنے لوگوں کے لیے، پاکستان کی کرسچن کمیونٹی کے بچوں کے لیے تجھے استعمال کرنا چاہتا ہوں، کہ تو جو ہے میرے لوگوں کے لیے استعمال ہو، تاکہ جو ایجوکیشن میں تجھے دے رہا ہوں اور اس کے وسیلہ سے دوسرے بھی فیض یاب ہو سکیں۔ اور نہ صرف اس ایجوکیشن کے ذریعے سے پھر خداوند نے ببلیکل ایجوکیشن بھی مجھے دی، اور میں نے کئی سال خداوند کے ساتھ گزارے
ایز اے ایونجلسٹ 2008 کے اندر خداوند نے مجھے چرچ نے مجھے آرڈین کیا. پھر 2013 میں ایز اے اسسٹنٹ پاسٹر میں چرچ کے ساتھ خدمات انجام دینے لگا. اور پھر خداوند مجھے ساؤتھ کوریا لے گئے اور پھر وہاں پر ایز اے ٹریننگ انجینئر میں کام کرتا رہا. اور پھر جب اس کے بعد آیا, اور جیسا کہ مونیکا نے بتایا, ہمیں آلموسٹ 7 ایئرس ہو چکے ہیں. 2014 اینڈ دسمبر 18 کو خداوند نے ہمیں فضل دیا اور ہم ایک شادی کے بندھن میں بندھے, اور میں خداوند کی اس بات کے شکر گزار کرتا ہوں. آمین آمین. پاس صاحب بہت اچھی گواہی آپ لوگوں کی لگی, آپ لوگوں کی فیملی کو خداوند نے کس طریقے سے بلڈ کیا. اور آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے بیٹے, سن. اور جو یہ ٹاپک ہے یہ اس لیے ہم ہائی لائٹ کر رہے ہیں کیونکہ آج کل کے معاشرے کے اندر یہ بیٹے مانگتے تو سارے ہیں. میرے خیال سے 100% اگر کسی سے پوچھے نا وہ کہے گا بیٹا چاہیے, لیکن ان کی اپ برنگنگ, پرورش اس طریقے سے نہیں ہوتی جس طریقے سے ان کی ڈیزائر, چاہت ہوتی ہے ایک بیٹے کے لیے. تو میں یہ سمجھتا ہوں یہ ایسے کہ جیسے آپ نے جو ہے نا بہت ہی کچھ مہنگا خدا سے مانگ لیا اور پھر اسے پلٹ کے دیکھنا, اس کی قدر نہیں کرنا. تو یہ بہت ہی معاشرے کی جو میں سمجھتا ہوں یہ کمی ہے. تو پاس صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ بیٹوں کی سب سے پہلے تو خدا کی نظر میں کیا اہمیت؟ خداوند نے جو پچھلے وقت میں جو خداوند نے مجھے سکھایا, اور جب میں باپ بنا تو خداوند نے کافی ساری چیزیں مجھے سکھائیں, کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ بیٹے کی اہمیت اس وقت تک کوئی نہیں سمجھ سکتا جب تک وہ باپ نہ بنے. اور میں جب خداوند کے کلام میں سے دیکھ رہا تھا اور خداوند کے اس کو گو تھرو کر رہا تھا, اور جیسا کہ آپ کے پروگرام کا بھی سیگمنٹ کا بھی نام ہے میں اور میرا گھرانہ, میں اس چیز کے اوپر ان لائنز پر غور کر رہا تھا کئی پچھلے دنوں سے. اور خداوند نے مجھے سکھایا کہ پہلا جو لفظ ہے وہ میں ہے. میں مینس مجھ سے, ایک انڈیویجول پرسن سے اسٹارٹ ہو رہا ہے, اور پھر خدا جو ہے اس کو ایک خاندان کی صورت دے رہا ہے. اور اس طرح سے جب ہم اگر پیدائش کی کتاب, اگر بائبل کا اگر پہلا ہی حوالہ دیکھ لیں آپ, تو وہاں پر لکھا ہے کہ خدا کا روح جو ہے وہ پانیوں کی سطح پر جنبش کر رہا تھا. تو خدا نے اپنی شبیہ جب پانیوں کی سطح پر دیکھی تو خدا نے کہا کہ آؤ ہم مل کر اپنی مانند ایک شخص بنائیں, اور وہ ایک انڈیویجول, ایک میں, مجھے بنایا خدا نے. میں یہ سمجھتا ہوں اپنی مانند بنایا. اور پھر کلام میں لکھا ہے کہ خدا نے کہا کہ اس کے ساتھ ایک ساتھی ہونا چاہیے, اور پھر انہیں نر اور ناری بنایا. اور پھر خدا نے کہا کہ تمہیں میں برکت دیتا ہوں نہ صرف زمین کی ہر چرند پرند پر اور پانیوں پر, اس زمین کی فضا پر بھی میں تمہیں برکت دیتا ہوں. اور پھر خدا کا جو ایک سسٹم تھا, جو خدا کی جو محبت تھی وہ جھلکی, اور خدا کے جو بیٹا جو ورڈ ہے, خدا کا ریلیشن خدا نے آدم کے ذریعہ سے بنایا. اور آج جب ہم دیکھتے ہیں کہ میں خدا کے کلام میں سے دیکھ رہا تھا اور ابراہیم کے تعلق سے دیکھ رہا تھا کہ خدا نے ابراہیم سے کہا کہ تجھے جو سب سے چیز زیادہ پیاری ہے وہ میرے لیے کیا کر دے, قربان کر دے. تو ابراہیم کی نظر میں سب سے زیادہ قیمتی چیز اس کا بیٹا تھا. اور پھر وہاں ایک بڑی زبردست بات لکھی ہے کہ وہ اس نے خدا کی بات کو مانا اور وہ اسے قربان گاہ پر لے گیا, اور وہ بھی اتنی دیر بعد اس نے, بالکل ایسے ہی. اور پھر میں اس سارے چیز کو دیکھ رہا تھا کہ ابراہیم پھر بھی خدا کو دیکھ رہا ہے اور ساری خدا کی باتوں کو سن رہا ہے. اور اس نے, اگر ابراہیم کا پس منظر بھی دیکھا جائے تو اس نے اس وقت بھی اپنے خدا کی آواز کو سنا اور اس نے اپنے گھر کو چھوڑا. اور یہاں پر خدا ایک بڑی زبردست اس سے پرومس کر رہا ہے کہ تو نے میری بات مانی ہے, کہ تو نے ایک کام کیا ہے, اور وہ یہ کام کیا ہے کہ تو نے اپنا بیٹا بھی دریغ نہیں کیا جو تم نے میری راہ کے لیے قربان کرا. اور پھر وہاں خدا ابراہیم سے کہہ رہا ہے کہ میں تیری اولاد کو برکت پر برکت دوں گا, اور تیری اولاد جو ہے تیرے دشمنوں کے پھاٹکوں کی مالک ہوگی. اور اس طرح سے خدا پھر ابراہیم کے وسیلہ سے پھر وہ برکت چلی. تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک انڈیویجول جو شخص ہے اس کے وسیلہ سے اگر وہ ایک شخص اپنے آپ کو خداوند میں جان لیتا ہے, اپنے آپ کو پہچان لیتا ہے, تو پھر اس کی جو آگے جو نسل ہے, جب خدا اسے گھرانے کی صورت پہ بناتا ہے تو پھر وہ باعث برکت ہوتی ہے. اور پھر اور ضروری ہے ایز اے پیرنٹ ہوتے ہوئے
ہمیں پہلے خدا کو جاننا ہے, ہمارا ریلیشن پہلے خدا کے ساتھ کیسا ہو, اور پھر آٹومیٹکلی خدا اپنے وعدہ کے مطابق وہ برکت جو ہے وہ ہماری اولاد میں بھی ٹرانسفر کرتا ہے. سسٹر, تو آپ بتائیں کہ جیسے کہ آپ نے بتایا کہ آپ کے 2 بیٹے ہیں, تو آپ نے جب وہ پیدائش سے ہی آپ ان کی تربیت کرتی رہیں وین یو ور پریگننٹ, اور اس کے بعد جیسے آپ وہ اس دنیا میں آ گئے, پھر آپ نے ان کی اپ برنگنگ آپ کیسے کرتی ہیں؟ بیسکلی جیسے بھائی نے کہا کہ 100% سبھی یہ چاہتے ہیں کہ پہلے بیٹا ہو. ہاں جی. تو جب ہماری شادی ہوئی تو میں نے خداوند سے یہی دعا کی, میں نے کہا خداوند مجھے بیٹا ہی چاہیے, بیٹی چاہیے لیکن مجھے بعد میں چاہیے بیٹی. اور اس دوران خداوند نے مجھے ایک ترتیب دی کہ شادی کے فرسٹ منتھ میں ہی خداوند نے مجھ سے کلام کیا, اور خداوند نے کہا کہ یسایہ کی کتاب میں لکھا کہ میں تیری طاق میں پھول لگاؤں گا اور 3 پھول لگاؤں گا, اور اس میں لکھا تھا کہ ایک جو ہے وہ فرزند شگفتہ کی مانند ندیوں کو سیراب کرے گا, اور ایک جو ہے وہ پوری آیت بہت زبردست حوالہ وہ یسایہ میں لکھا ہوا ہے کہ کرمل کی چٹان کے مانند بیٹی کے بارے میں لکھا ہوا ہے. کرمل جو ہے وہ بیسیکلی بیٹی کے بارے میں اس میں ذکر کیا گیا, اور ایک جو ہے وہ سیون کے دیوداروں کے مانند ہے. تو اس وقت میں نے خداوند کی آواز پر آمین کہا, اور میں اسپیشلی آج اپنے ویورز کو یہ بتانا چاہوں گی کہ جب ایک عورت پریگننٹ ہوتی ہے تو یہ ہماری زندگی میں خداوند نے اس طرح سے کام کیا کہ صرف عورت کا پریگننٹ ہونا ضروری نہیں ہوتا ہے, وہ خداوند کی برکت ہے, اس کا وعدہ ہے جو اس نے دینا ہے. جب ایک گھرانہ مکمل کرتا ہے خدا تو اس برکت کو وہ جاری کرتا ہے, اور ہسبینڈ جو ہے اس کی یہ ذمہ داری ہوتی ہے اور عورت کی یہ ذمہ داری ہوتی ہے کہ جب اندر خداوند ان کے اولاد کے بے ترتیب مادہ کو بنا رہا ہوتا ہے, ترتیب دے رہا ہوتا ہے, تو ماں باپ کی یہ ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ خداوند کے حضور میں ان پورے 9 مہینے میں جھکے رہیں. میرے ہسبینڈ پوری رات خداوند کے حضور میں جھکے رہتے تھے. یہ گواہی ہے, خداوند نے ہمیں یہ سکھایا کہ کس طرح ہم, جب میرا پہلا بیٹا پیدا ہوا تو پوری رات جھکے رہتے تھے, خداوند سے دعا کرتے رہتے تھے, اور ہم خداوند سے یہ بھی دعا کرتے تھے کہ خداوند ہمیں نہ صرف ان کو اولاد کو جننے کا فضل دینا بلکہ ان کی اپ برنگنگ ایسی ہم کریں جو تیرے کلام کے مطابق جو زیادہ امپورٹنٹ ہے. وہ تو پھر ایک 9 months کا ٹائم پیریڈ ہے, لیکن اس کے بعد جو ہے بالکل ایک لائف اسپین ہے بہت بڑا. اور وہ جو دعائیں بھائی ہم نے کی اس دوران, اس 9 month کے دوران جو ہم نے دعائیں کی, آج چونکہ جب سائنس بھی کہتی ہے کہ جب ایک بچے کا دل بننا شروع ہو جاتا ہے, سب سے پہلے دل ہی بنتا ہے, اور وہ ساری باتیں اپنے پیرنٹس کی سمجھ رہا ہوتا ہے, جو اس سے بات کرتے ہیں وہ سب کچھ سمجھ رہا ہوتا ہے. تو وہ جو دعائیں ہم کر رہے تھے وہ ہمیں اس وقت دیکھ رہا تھا. سائنس اس بات کو بھی کہتی ہے کہ آپ جو کچھ اپنے بچے کو کہتے ہیں نا کرو, وہ نہیں کرتا. جو کچھ آپ کر رہے ہوتے ہیں وہ سیکھتا ہے. اور جب ہم دعائیں کر رہے تھے تو وہ ہمیں دیکھ رہا تھا, جب ہم خداوند کے حضور جھکے ہوئے تھے وہ ہمیں دیکھ رہا تھا. پھر جب وہ آیا اس زمین پر تو خداوند نے اس کو ویسا ہی کرنے کا فضل دیا جیسا اس نے اپنے پیرنٹس کو کرتے ہوئے دیکھا. اور آج بھی جب وہ اپنے بابا کو دیکھتا ہے کہ بابا کھڑے ہیں, پرے کروا رہے ہیں, آپ ان کو بولنا ٹھیک سے نہیں آتا ہے, میں نے چونکہ ایجز بتائیں آپ کو کہ ایک 6 ایئر والا تو بالکل پرفیکٹ بولتا ہے, لیکن جو چھوٹا ہے وہ اور جو اس سے چھوٹی بیٹی ہے, لیکن گیت وہ پورے سناتے ہیں آپ کو, پرے کریں گے ہاتھ اٹھا کے. تو اس طرح بہت ہی زبردست گفتگو چل رہی ہے, اس کو مزید کنٹینیو کریں گے ایک چھوٹے سے بریک کے بعد. دیکھتے رہیے پروگرام میں اور میرا گھرانہ. ویلکم بیک. جیسے ہم بات کر رہے تھے بیٹوں کے بارے میں کہ کس طریقے سے مسیح میں رہتے ہوئے بیٹوں کی اپ برنگنگ کیسے کرنی چاہیے, اور باجی نے بہت خوبصورت اپنی گواہی دی کہ ایز اے ماں ہوتے ہوئے ان نے کس طریقے سے بچوں کو مطلب اپ برنگنگ کے لیے کیسے خدا سے دعا کی, اور کس طریقے سے انہوں نے پلان کیا کہ ہم بچوں کی پرورش کریں, اور آج رزلٹ ہے ان کے سامنے. تو پاس صاحب, آپ ایز اے پروفیشنل آپ کمیونیکیشن انجینئر رہے ہیں, تو آپ کو تو یہ بات کا پتہ ہے کہ نوجوان نسل کے لیے, بیٹوں کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے کہ ایجوکیشن حاصل کریں. بالکل.
بہت امپورٹنٹ ہے اور آج کل کے دور کے لیے, کیونکہ آپ دیکھیں میٹرک کرنا از ناٹ انف, انٹر کرنا از ناٹ انف, پھر بیچلرز بھی آج کل کے دور میں منیمم ایجوکیشن بنی ہوئی ہے کہ ایٹ لیسٹ کسی کے پاس بیچلرز ہو. تو لوگوں کو لگتا ہے نہیں وہ جی ہنر حاصل کر لیں, ٹیلنٹ حاصل کر لیں, بس چل جائے گا. پھر آج کل یہ بڑا چکر ہے گورنمنٹ نوکری کا, سرکاری نوکری ایسے ہوئی ہے پتہ نہیں ایسے کوئی سونا ہے ان کے. تو کیا سمجھتے ہیں کہ کس طریقے سے ہمیں بیٹوں کی اچھی پرورش کرنی چاہیے؟ سب سے پہلے تو میں نے جیسا کہ آپ کو شروع میں ہی کہا کہ ایک انڈیویجول, ایک شخص سے آغاز ہوتا ہے, اور ایز اے باپ فادر ہوتے ہوئے ہمیں اپنے بچوں کے لیے سب سے پہلے رول ماڈل بننا ہے. ہمارے بچے ضروری ہے کہ وہ ہم سے امپریسڈ ہوں, ضروری ہے کہ وہ ساری باتیں وہ ہم سے گین کریں, نہ صرف کہ وہ باہر کا انفلوئنس لیں, اسکول کا انفلوئنس لیں, ٹیچرز کا انفلوئنس لیں. تو ضروری ہے کہ ہمیں اپنے آپ کو اس سٹینڈرڈ پہ لے کے آنا ہے تاکہ ہمارا جو بچے ہیں, ہمارے جو بیٹے ہیں اسپیشلی, کیونکہ آج کل کے دور کے اندر بیٹے کو بہت ضروری ہے کہ وہ ایک اچھی ایجوکیشن لے. اور میں نے ہم نے ایکسپیرینس بھی کیا ہے کہ ہماری بیٹیاں جو ہیں بہت اچھی ایجوکیشن لے لیتی ہیں, اور جو لڑکے جو ہیں وہ اتنی زیادہ اچھی ایجوکیشن نہیں لے پاتے. یا تو میٹریکولیٹ ہوگا یا زیادہ سے زیادہ اس نے زور لگایا تو ایف ایس سی انٹرمیڈیٹ کر لے گا. لیکن لڑکیاں جو ہیں وہ زیادہ ایجوکیٹ ہوتی ہیں, اور جس کی وجہ سے پھر ہمارے ایشوز جو ہیں وہ آپ کے سامنے ہی ہیں کہ لڑکیوں کے رشتے نہیں ملتے ان کے مطابق. پھر لیکن ضروری ہے کہ جو لڑکے ہیں ان کے لیے فوکس ضروری ہے کہ ان کے جو پیرنٹس ہیں وہ اپنے لڑکوں کو, اپنے بیٹوں کو انکریج کریں کہ ان کو کس سٹینڈرڈ پہ جانا ہے. سب سے پہلے ضروری بات یہ ہے کہ ان کو خدا کے کلام کے مطابق بتانا ہے کہ ہماری ورتھ کیا ہے, خدا ہمیں کس نظر سے دیکھتا ہے. کیونکہ میں نے اپنی لائف کے اندر یہ دیکھا ہے خدا کے کلام میں سے کہ خداوند نے کہا ہے کہ تم شاہی کاہنوں کا فرقہ ہو, ایسے تم دم نہیں بلکہ سر ہو. کیونکہ میں نے جب اس چیز کو اپنی لائف کے اندر دیکھا تو میں نے جب اس ساری چیزوں کو نوٹ کیا, میں نے کہا تو کیوں ہماری پاکستان کی کرسچن کمیونٹی کے لوگ جو ہیں وہ کیوں نہیں پرائیویٹ یونیورسٹیز میں اچھی ایجوکیشن کی طرف جاتے, نہ صرف ہم نرسنگ کی طرف چلے جاتے ہیں. لیکن آج بھی ٹھیک ہے, شکر گزاری کرتا ہوں کہ ایٹ لیسٹ ہم کسی طرف تو فلو کر رہے ہیں, ہمارے نوجوان نرسنگ فیلڈ کی طرف آ رہے ہیں. لیکن اس سے ہٹ کر میں نے آپ کا پہلے بھی ایک پروگرام دیکھا جس میں آپ ڈسکشن کر رہے تھے کہ ہمارے جو نوجوان بیٹے ہیں وہ نرسنگ کی طرف جا رہے ہیں. لیکن دنیا اور بھی ہے, اور بھی کافی ساری پروفیشنل لائف ہے, اور ضروری ہے کہ ہمیں اس طرف جانا چاہیے. اور بیٹوں کو تو انکریج کرنا چاہیے خدا کے کلام کے مطابق. جب ہمیں جب خدا کے کلام کی سمجھ آ جاتی ہے تو آٹومیٹکلی خدا کا کلام جو ہے ہمیں وہ گرو کرتا ہے. اچھا بھائی صاحب, جیسے آپ نے بات کی نا نرسنگ کی, تو اصل میں نے یہ سوچ کے بھی بات کی کیونکہ ہینڈ ٹو ماؤتھ زندگی گزارنا جو ہے نا یہ ان کے لیے ایک پرائرٹی بن جاتی ہے. بالکل. اب مجھے اس بات کی سمجھ نہیں آتی کہ کیوں ہینڈ ٹو ماؤتھ زندگی گزارنے کی پرائرٹی بنتی ہے, کیونکہ مسیح میں جو ہمیں زندگی دی ہے وہ آپ سمجھتے ہیں کہ زندگی پر زندگی کثرت کی زندگی. تو ایسے خداوند جو ہمیں چاہتا ہے کہ وہ چاہتا ہے کہ ہم زندگی کو ایک 100% فلی اویل کریں. بالکل. تو میڈیکل کے اگر لحاظ سے دیکھیں نرسنگ از جسٹ ناٹ این آپشن, اس کے بعد ڈاکٹر ہے, بالکل, کیمسٹ ہے, اور بہت ساری واسٹ فیلڈ ہے, وہ بہت اس کے اندر آپشنز ہیں جن کو ہماری میں تو یہ سمجھتی ہوں کہ ہماری پرابلم جو اسٹارٹ انیشیٹ ہوتی ہے وہ اس چیز سے ہوتی ہے کہ ہماری فیڈنگ جو ہے وہ اسٹارٹنگ سے ہی ہینڈ ٹو ماؤتھ کی دی جاتی ہے. نو بزنس ان کا کوئی نہیں, ہاں جابس ان کو بولا جاتا ہے اسٹارٹنگ سے آپ نے جاب کرنی ہے, یہ بننا ہے, پھر یہ کرنا ہے, حد ہوگی تو نرسنگ کی طرف چلے جاتے ہیں. تو یہ یہاں سے ہی پرابلم انیشیٹ ہوتی ہے. تو ہمیں پہلے تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ چاہیے کہ ان کو اسٹارٹنگ سے ایسا فیڈ کیا جائے, یو ہیو ٹو اسٹارٹ یور اون بزنس. ٹھیک ہے, اس طریقے سے ان کی جو ہے ڈریمز بھی بڑے ہوں گے. وہ کہتے ہیں نا تھنک بگ دین یو کین گیٹ بگ. تو اس طریقے سے ہمیں اپنی اپ برنگنگ میں. اچھا پاسب, جیسے آپ نے بات کی نا کہ وہ ہم لوگ شاہی کاہنوں کا فرقہ, تو اگر یہ کنگ مینٹالٹی ہم میں ہو کہ وی آر کنگ, تو پھر ہم لوگ کبھی بھی ایسی غلامی کی سوچ جو ہے نا وہ نہ رکھیں. بالکل. تو یہی وجوہات ہیں کہ جو ہم اپنی مینٹالٹی کو ہم نے کنزرویٹو کر لیا ہے, چھوٹا سوچتے ہیں ہم, آؤٹ آف دا باکس. میں اسکول میں تھا تو وہاں پر بڑا ایک زبردست
لائن لکھی ہوتی تھی جب بھی ہم گیٹ پہ جاتے تھے تو وہاں لکھا تھا تھنک آؤٹ آف دا باکس. تو دس از دا تھنگ کہ ہمیں جو ہے اپنے جو سرکل ہے, اپنا جو دائرہ ہے اس کو وسیع کرنا ہے. ایز اے پیرنٹ ہوتے ہوئے ہمیں ضرورت ہے کہ ہم اپنے بچوں کو انکریج کریں, جیسا کہ سسٹر نے بھی پہلے کہا کہ ضروری ہے کہ ہم انہیں انکریج کریں, انہیں بتائیں کہ بزنس کیسے کرنا ہے. اور میں نے ایک چیز سیکھی ہے کہ جاب جو ہے وہ صرف ایک خاندان کو پالتی ہے, لیکن بزنس جو ہے وہ نسلوں کو پالتا ہے. تو یہ بہت ضروری ہے کہ آج جو ہمارا جو پاکستانی کرسچن ہے وہ کیوں پرابلم میں ہے, کیوں ڈیفیٹیڈ ہے, وہ یہی وجہ ہے کہ ہم نے اپنی ورتھ نہیں جانی. ہمارے پیرنٹس نہیں, ایون کہ جب میں گرو کر رہا تھا اور ساری چیزیں, میں بہت اچھا کرکٹ کھیلتا تھا, میری ہائٹ تھی, سب کچھ تھا, اور میرے ٹیچرز نے مجھے کہا کہ قذافی اسٹیڈیم کے اندر, کراچی اسٹیڈیم کے اندر جو ہے وہ ٹرائلز ہو رہی ہیں, آپ جاؤ. لیکن میرے فادر نے مجھے کہا کہ چھوڑو یار, ہمیں کون چانس دیتا ہے. تو میرا ٹیلنٹ دب کے رہ گیا. لیکن خداوند کا فضل رہا اور خدا نے پھر گرو کیا, ساری چیزیں سکھائیں. اور لیکن ہمیں ضرورت ہے کہ ہمیں اپنے بچوں کو گرو کرنا ہے, ہمیں جج کرنا ہے کہ ان کا ٹیلنٹ کیا ہے. ہمیں ان کے اوپر کوئی چیز فورس نہیں کرنی, اور ضروری ہے کہ ہم انہیں بتائیں کہ ہماری ورتھ کیا ہے. اور جب ہم جان لیں گے ہماری ورتھ کیا ہے, تو میں نہیں سمجھتا کہ پاکستان کی کوئی گورنمنٹ یونیورسٹی, پرائیویٹ یونیورسٹی آپ کو ایڈمیشن نہ دے, یا کوئی ایسی اچھی پوسٹ جو ہے جو آپ کو نہ ملے. اور یہ میری لائف کا سب سے بڑا ایکسپیرینس رہا ہے, اور میں نے ہر جگہ خداوند کے فضل کو دیکھا ہے. اور کوئی ایسی, میں سمجھتا ہوں کہ کوئی پھر ایسی امبیسی نہیں کہ جو ہمارے بچوں کو یا باہر کے لوگ یونیورسٹیز کے اندر ہمیں اسٹوڈنٹ ویزا نہ ملے. اور یہ صرف ہمیں اس بات پر غور کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم اپنے آپ کو خداوند کے کلام کے مطابق ڈھالیں. جی بردر, بالکل آپ نے ٹھیک بات کی ہے کہ ہمیں اس طریقے سے اپ برنگنگ کرنی چاہیے. تو جیسے سسٹر آپ گھر میں رہتی ہیں, اور تو آپ کیا سمجھتی ہیں کہ آپ ایز اے ٹیچر بھی کام کر رہی ہیں, تو ہمیں ایکویلٹی کے ساتھ بچوں کو ایجوکیشن دینی چاہیے, یا لڑکے کو زیادہ تعلیم دلوا دی اور لڑکی کو کم, تو اس طریقے سے لے کر چلنا چاہیے گھر کو؟ ہونا تو یہ چاہیے کہ ہمیں دونوں کو ایکول ایجوکیشن دینی چاہیے, کیونکہ بیٹی کو ایجوکیٹ کرنا تھوڑا سا میں سمجھتی ہوں زیادہ ضروری ہے ایز کمپیئر ٹو بوائز, کیونکہ اس نے جا کے ایک اگلے خاندان کو جنم دینا ہے, ایک نئے خاندان کو جنم دینا ہے, نئے بیٹے اور بیٹیاں اس سے پیدا ہوں گے جو ایک نئی نسل کو جنم دیں گے. اگر وہ خود ایجوکیٹ ہوگی تو وہ اپنی اولاد کو ایجوکیٹ کر سکے گی, ان کی اپ برنگنگس میں ان کو ہیلپ کر سکے گی. لیکن جب اسے خود ہی پتہ نہیں ہوگا, بس اس کا ایک ہی فوکس ہوگا, مجھے کھانا بنانا ہے, بچوں کو فیڈ کرنا ہے اور ان کو بس نہلانا دھلانا ہے, تو بس وہ اسی فوکس پہ رہے گی. پھر نیکسٹ اس کی جنریشن میں بھی اس کی بیٹیاں بھی یہی کریں گی. تو آپ کیسے اپنے بیٹوں کو تربیت دیتی ہیں؟ جب ایسا ہوتا ہے کہ بیٹے کا ہم نے جب اسکول چوز کیا تو ہم نے اس پہ بہت زیادہ ڈسکشن کی, دونوں ہسبینڈ وائف نے. جب وہ 2.5 ایئر کا تھا تو ہم نے ڈسکشن کی کہ ہمیں کہاں جوائن کروانا چاہیے, اسے کہاں لے کے جانا چاہیے جہاں اس کی بیسک اسٹرانگ ہو. اور پھر فرسٹ اسکول چوز کرنا بہت ضروری ہے. آپ ایسے ہی کسی بھی اسکول میں اپنے بچوں کو اس کے لیے چوز نہ کریں, پہلی بات تو یہ ہے. دوسری بات یہ کہ اس میں آپ نے اپنے ایٹ لیسٹ ایک ماں کو 5 ایئرس تک خود اپنے بچے کو پڑھانا میں سمجھتی ہوں بہت زیادہ ضروری ہے. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کو اپنے بچے کو بیسک اسٹرانگ کرنا ہے, اس کی اچھی ایجوکیشن دینی ہے, تو وہ جو فرسٹ 5 ایئرز اگر آپ نے اس کے ساتھ بیٹھ کے گزار لیے تو آپ یقین جانیں کہ وہ آپ کے لیے اگلے بہت سارے سالوں کے لیے آپ سمجھیں کہ آپ نے اپنی ورکنگ کمپلیٹ کر لی. اسی ایجوکیشن میں اس کے ساتھ جو گزار رہے ہیں آپ اس کو بائبل کی بھی تعلیم دیں, اور اسی میں اس کی جو ورلڈلی ایجوکیشن ہے اس میں بھی اس کو ہیلپ کریں کہ کس طرح سے مجھے اپنی ورلڈلی ایجوکیشن کو بھی بیلنس کرنا ہے, اور گھر کی جو خداوند کی, جس سے ہم خداوند کے لوگ ہیں, تو کیسے ہم نے خدا کی بات کو بھی سننا ہے اور کلام کو سمجھنا ہے. اور موسٹلی ایسا ہوتا ہے کہ جب وہ اسکول سے آتے ہیں, ہوم ورک کے بعد ہم ان کو ببلیکل سٹوریز بھی میں سناتی ہوں. کوکنگ کر رہی ہوں, وہ میرے ساتھ کوکنگ کر رہے ہیں, مما آئی ول ہیلپ یو. وہ بیکنگ کا بہت شوق ہے میرے بیٹوں کو, تو وہ ساتھ میں ان کو میں سٹوریز بھی سنا رہی ہوتی ہوں کہ داؤد ایسا تھا, موسیٰ ایسا تھا, موسیٰ کے ساتھ یہ
खुदावन ने कलाम किया और फिर उसके अंदर बहुत सारी क्यूरियोसिटी पैदा होती है कि मामा फिर क्या हुआ, मामा फिर क्या हुआ। तो यहाँ से हमारे बेटे स्ट्रॉन्ग होते हैं, बेटियाँ स्ट्रॉन्ग होती हैं, वो देखते हैं कि हमारे पेरेंट्स जब कोई कैसे बात करते हैं तो इन सारी चीज़ों को फॉलो। पेरेंट्स की बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी है डेफिनेटली अपब्रिंगिंग के अंदर। मैं समझता हूँ 100% पेरेंट्स की ही रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, और जो पेरेंट्स ने उन्हें सिखाया होगा वही होगा। एक मेरे ऑफिस में लड़का काम कर रहा था, तो वो उसकी एक आदत थी, वो बड़ी ख़राब आदत थी, मैं बड़ा तंग था उससे, लेकिन फिर खुदा ने मुझे उसके बारे में सिखाया कि इसका प्रॉब्लम क्या है। वो करता ये था कि जब खाना खाते थे ना, तो दूसरों के साथ, जब कोई और मंगाएगा ना तो उसके साथ उसने खाना खा ले, और जब खुद मंगाएगा ना तो वो किसी के शेयर नहीं करेंगे। अच्छा, ये बात पे ना वो लड़के उससे लड़ पड़ते थे कि भाई तू अपना जब मंगाता है तो फिर तू हमारे साथ शेयर नहीं करता, और जब हम मंगाते हैं तो तू फौरन से आ जाता है हमारे साथ खा लेता है। तो फिर मैंने इस बात को नोट किया कि उसके माँ बाप ने उसे शेयरिंग नहीं सिखाई, और जिसकी वजह से अब जब वो बाहर प्रोफेशनल लाइफ में तो प्रॉब्लम्स आ रहे हैं। अब लड़कों का प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम उसके, अगर वो शेयर कर लेगा तो कुछ नहीं हो जाएगा। तो अपब्रिंगिंग ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। और फिर जैसे आप बात करते हैं टैलेंट की, हम लोग टैलेंट को इनकरेज नहीं करते। मैंने देखे हमारे यहाँ पर किस चीज का स्पोर्ट्स बहुत है, आप देखें स्विमिंग बिल्कुल बहुत बड़े लेवल पे ओलंपिक्स के अंदर जाता है। फिर उसके बाद बहुत अच्छी पूल है, स्नूकर पूल है, और फुटबॉल है, और ऐसे बहुत सारी चीजें जिनके अंदर हमारे बच्चे आगे जा सकते हैं अपने टैलेंट को लेकर। डेफिनेटली। और फिर आप देखें आजकल वो बड़ी चीज अच्छी चल रही है, पब्लिक स्पीकिंग। डेफिनेटली पब्लिक स्पीकिंग देखें आप, तो पब्लिक स्पीकिंग बहुत अच्छी चल रही है। और पब्लिक स्पीकिंग तो खैर हमारे चर्चेस के अंदर कितनी जो है इस वक्त जो है इम्पोर्टेंट है कि चर्च के अंदर अगर कोई इनकरेज करने वाला स्पीकर हो तो वेल एंड गुड है। जरूरी नहीं कि वो कोई पास्टर हो, पास्टर तो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है खुदा की तरफ से, लेकिन जो एक आपका टैलेंट है अगर वो आप यूटिलाइज करें। मीडिया एक कितना आजकल, मतलब मैं समझता हूँ ये अब आ रहा है आहिस्ता आहिस्ता कि हमारे बहुत सारे टेलीविजन्स, मीडिया चैनल्स जो है आ रहे हैं और ये कर रहे हैं। तो बस सब क्या समझते हैं आप, क्योंकि देखिए प्रॉब्लम तो है, अगर बेटियों को ज़्यादा एजुकेशन मिल जाती है, बेटों को एजुकेशन कम मिलती है, और फिर क्या होता है, एहसास कमतरी होती है, फिर प्रॉब्लम्स होते हैं। फिर सबसे पहले तो बात है रिश्ते में रिश्ता ही नहीं होता, रिश्ता मिलता नहीं है। फिर अगर रिश्ता मिलता है तो उसे झुकाना पड़ता है अपने आप को, और फिर ऐसे। तो क्या समझते हैं कि इसका मेन रीज़न क्या है? मेन रीज़न यही है कि हमने अपने बेटों की एक्टिविटीज़ डिफ़ाइन नहीं की हुई। बहुत ज़रूरी है कि हम एक्टिविटीज़ अपने बच्चों की घर में ही डिफ़ाइन की जाए, सही है। और एजुकेशन के साथ साथ उन्हें दूसरी एक्टिविटीज़ के अंदर भी इन्वॉल्व करना चाहिए। और आज मैं अक्सर ही समटाइम्स मुझे ज़रूरत पड़ती है कि कोई ऐसा नौजवान बेटा मिल जाए कि जो मेरी हेल्प आउट करे कि मेरी सॉफ्टवेयर्स में, कंप्यूटर के किसी काम में। जब मैं किसी से पूछता हूँ किसी की मदद से, वो कहते हैं जी मोबाइल बहुत अच्छा चला लेता है। भाई मैं उनसे ये कहता हूँ कि मोबाइल और एक कंप्यूटर के अंदर आप भी सब जानते हैं कि किस तरह बहुत डिफरेंस है, बहुत डिफरेंस। और ज़रूरी है कि हमारे लोगों को पता होना चाहिए कि हमें किस तरह से पेरेंट्स को मोटिवेट करना चाहिए। मैं अक्सर ही बात करता हूँ अपनी वाइफ के साथ, और मैं कहता हूँ कि मैं अपने बेटों को स्पेशली, और बेटी को भी, तीनों की, बेटी तो भी बहुत छोटी है लेकिन बेटों को स्पेशली कोशिश करता हूँ कि उनको लैपटॉप दिया जाए। उनको बेशक एक डिफ़िकल्ट टास्क है, एक्सपेंसिव थिंग है लैपटॉप, लेकिन थोड़ी देर के लिए उनको चांस देना चाहिए, उनको उनका कॉन्फिडेंस बढ़ाना चाहिए, उनको बताना चाहिए कि भाई दिस इज़ एक्सपेंसिव थिंग है, सेंसिटिव है, अगर आप इसे हैंडल केयरली करना है। तो इस तरह से उनके अंदर एक ऑटोमेटिकली एक चीज़ डेवलप्ड होगी कि हमें एक तो केयरिंग उसको आएगी कि मुझे अपनी चीज़ को केयर करना है, और फिर उसको यूज़ कैसे करना है वो उससे करेगा। और फिर इसी तरह से फिर ऑटोमेटिकली उसके अंदर ये एक नई चीज़ पैदा होगी कि अगर कुछ चीज़ें, कुछ नॉलेज जो है वो मेरे पेरेंट्स से मुझे नहीं मिल रहा, तो मैं इस नॉलेज को किसी और से भी सीखने वाला बनूँ। तो फिर ऑटोमेटिकली जो है हम इस चीज़ से बाहर निकल सकेंगे कि ऑटोमेटिकली एक माइंड चेंज होगा और हम एक बिगर पिक्चर देखने वाले बनेंगे कि ज़िंदगी आगे भी है, हमें और भी कुछ करना है। आमीन आमीन। और मैं समझता हूँ एवरीथिंग इज माइंडसेट।
Definitely, अगर हम बच्चों definitely. का माइंड सेट दुरुस्त कर देंगे, सब उन्हें कुछ ठीक हो अच्छी जाएगा। सिंक दे देंगे, एग्जैक्टली, डायरेक्शन दे देंगे, Definitely. तो मैं समझता हूँ कि लड़के बहुत अच्छे हैं। बहुत कुछ कर सकते हैं, बहुत कुछ कर सकते बहुत हो। कुछ कर सकते हैं। मैंने इसीलिए पहले यूज़ किया वर्ड ब्रिलियंट और इंटेलिजेंट बेटे खुदावंद ने मुझे दिए, क्योंकि आमीन। एक तो जो दुआएं हमने मांगी वो पूरी होते हुए हम देख रहे हैं, फिर उनको बहुत ज़्यादा क्यूरियोसिटी होती है कि मम्मा ये ऐसे है। अगर वो कुछ फ़ोन में भी देख रहे हैं, और मैं बहुत हक़ाइज़ रखती हूँ कि ये देख क्या रहे हैं, ये आजकल हमारे पेरेंट्स नहीं करते। वो फ़ोन पकड़ा देते हैं, अपने कामों में बिज़ी हो जाते हैं, लेकिन बच्चों पर हॉकाइज़ रखना, स्पेशली मदर को, बहुत ज़रूरी है कि उनको पता हो कि मेरे बेटे और मेरी बेटियां रात में क्या कर रही हैं और दिन में क्या हो रहा है। मोबाइल अगर दे दिया है या लैपटॉप दे दिया है तो उसका पॉजिटिव यूज़ कर रहे हैं या नेगेटिव यूज़ कर रहे हैं, और फिर इसी तरीके से उनको गाइड साथ साथ करना बहुत ज़रूरी है। आमीन आमीन। बहुत बहुत अच्छी गुफ्तगू। थैंक यू सो मच, थैंक यू। हमारा दिल बहुत शादमान है कि आप दोनों हमारे शो में और मेरा घराना में आए, Thank और you मेरा so much. ईमान है कि जो बातें हमने डिस्कस की, जो टॉपिक को हमने डिस्कस किया, सन्स, तो Definitely. मेरे ख्याल से हमारे व्यूअर्स बहुत बरकत पाएंगे इससे। आमीन, आमीन। तो इससे पहले कि हम इस प्रोग्राम को एंड करें, मैं ज़रूर चाहूँगा पास्टर वकार कि आप जो है दुआ करें हमारे व्यूअर्स के। प्रेज़ द लॉर्ड। आइए हम सब अपने सरों को खुदावंद की हुज़ूरी में झुकाएंगे, अपनी आंखें बंद करेंगे और हम खुदावंद की शुक्रगुजारी करेंगे सबसे पहले कि खुदावंद ने हमें ये फ़ज़ल दिया है कि खुदा ने हमें माँ और बाप बनाया है, Thank you, खुदा Father. ने हमें औलाद बख्शी है। Thank you, Father. खुदा के कलाम में लिखा है कि ताकों को फूल लगे हैं और उन ताकों को, उन फूलों को हरनी बच्चों से बचाना है। हमें शैतानी चीज़ों से, शैतानी बातों से बचाना है। हमें उनके चौगिर्द बाड़ लगानी है। Yes. और ये बाड़ सिर्फ और सिर्फ पेरेंट्स लगा सकते हैं, कोई और नहीं लगा सकता। अब आप आसमानी, हम तेरी शुक्रगुजारी, तेरी तारीफ़ करते हैं तेरे इस फ़ज़ल के लिए, तेरी इस मोहब्बत के लिए, इस प्रोग्राम के वसत से खुदा हम तेरी बातों को तेरे लोगों तक पहुंचाने वाले बन सके। खुदा खुदावंद यीशु के नाम में हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। भाई शॉन के लिए, सिस्टर रोशीला के लिए, पूरे ग्रेस नेटवर्क टीम के लिए हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं, और खुदावंद इनके लिए बरकत की दुआ करते हैं, और तमाम देखने वाले बहन भाइयों को तेरे हजूरी में लाते हैं, और बेटों को, नौजवानों को, नौजवान बेटियों को तेरे हजूरी में लेके आते हैं। खुदा बाप आसमानी यीशु मसीह के नाम में हम ताबेदारी की रूह मांगते हैं। खुदा बाप आसमानी तमाम बेटों को, बेटियों को अपने माँ बाप के ताबे कर दे, और खुदावंद तेरी हजूरी में हम दुआ करते हैं कि माँ बाप को फजल दे कि वो तेरे ताबे हो जाएं, तो खुदावंद ऑटोमेटिकली खुदा तू चीज़ों को हैंडल कर लेगा, और तू हमें, हमारे घरानों को बिगड़ने नहीं देगा, तू हमें संभाल लेगा, तू हमें थाम लेगा। हम इस बात के लिए तेरी शुक्रगुजारी करते हैं कि खुदावंद तू है, तेरी नज़रें तेरे लोगों पर लगी रहती हैं। ऐ खुदावंद यीशु मसीह के नाम में तो आज शाम तुम्हें बरकत देना और कसरत से बरकत देना, ये सब कुछ मांग कर पा लेते हैं तेरे ही कदूस और जिंदा जलाली नाम में, आमीन। आमीन। थैंक यू सो मच ब्रदर, आपका हमारे प्रोग्राम में आने के लिए, अपना टाइम देने के लिए। सिस्टर जी आपका, और ये प्रोग्राम एवरी वीकेंड फ्राइडे, सैटरडे और संडे आता है। इसको ज़रूर देखें, बरकतें हासिल करें। देखते रहिए प्रोग्राम मैं और मेरा घराना, ओनली ऑन ग्रेस नेटवर्क। गॉड ब्लेस यू ऑल।